کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایران اور امریکہ؟ اپریل سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 ادوار ہو چکے ہیں بات چیت کے، اب 6واں دور ہونے والا جو ڈیو ہے عمان میں. ملٹری تھریٹ دیا گیا یو ایس کی جانب سے بھی کہ اگر کسی ڈیل تک نہیں پہنچتے تو پھر یہ معاملات ہوں گے. ایران اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکٹکس وہ پہلے بھی یوز کر چکا ہے، اور انہوں نے جواب یہ بھی دیا کہ ریٹیلیشن ہم بھی کریں گے. سو آپ سمجھتے ہیں ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 2 بڑے ہاتھیوں سے، طاقتور ہاتھیوں سے مقابلہ کر سکے، ایک فل فلیج جنگ میں جا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، انفیکٹ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں، جن کی نگاہ ہوتی ہے دنیا کے بدلتے حالات پہ اور چینجنگ ورلڈ آرڈر کے اوپر، دے آل بلیو کہ اس وقت پوری دنیا میں جنگوں کا دور ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد اس وقت سب سے زیادہ کانفلکٹس اس وقت پوری دنیا میں ایکٹیو کانفلکٹس ہیں. سب سے زیادہ ریفیوجیز ورلڈ وار 2 کے بعد آج کے دور میں، آپ پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر پوری دنیا میں آئے ہیں. پوری دنیا میں ایکٹیو وار تھیٹر سب سے زیادہ اس وقت ہیں. یعنی آپ پاکستان انڈیا دیکھ لیں، چائنا تائیوان دیکھ لیں، رشیا یوکرین دیکھ لیں، اسرائیل کے مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل غازہ دیکھ لیں، اور باقی بھی آپ یورپ کے اندر جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ، ٹرموائل، کیوس اینڈ آرک، یعنی ریسیپی ہے پوری دنیا میں ورلڈ وار 3 کی. اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھا ورلڈ وار 1 کا بھی جو تھیٹر تھا، یعنی دنیا میں جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی خطے میں ہوئی ہیں، جس خطے میں آپ کو ایران، پاکستان، فلسطین، یہ مڈل ایسٹ نظر آتا ہے. کریڈل آف سیویلائزیشن بھی مڈل ایسٹ کو ہی کہا جاتا ہے. سو اس سارے لارجر کانٹیکسٹ میں مڈل ایسٹ کے اندر بڑی جنگیں ہونا از این ایونچویلٹی، ایک انیویٹیبلٹی ہے، یہ ہوگا. لیکن یہ جو پرٹیکولر اس وقت ایران کے کانٹیکسٹ میں اس وقت جو نیوکلیئر ڈیل سے ریلیٹڈ باتیں چل رہی ہیں، آج امریکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی، امریکن جو لوگ اس نیگوسیشنز کو اور اس ڈائلاگ کو دیکھ رہے ہیں نیوکلیئر پروگرام کو لے کے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ شاید یہ کامیاب نہ ہو سکے. اور پھر جو اسرائیل کا سڈن ایگریشن ایران کی طرف آیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری اوپینینز ہیں. دیکھیں 1984 میں پہلی دفعہ اوڈیڈ یینون نے یینون پلان دیا، پھر اسرائیل نے اس کو اپنی فارن پالیسی کا حصہ بنایا، جس میں اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ان کو ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت ایک ہیڈ لیس گورنمنٹس لے کے آنی ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس میں ایران شامل تھا. ایران کے اندر بھی وہ ایک ہیڈ لیس اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ کیوس اور انارکی ہو، اور اسرائیل کا کنٹرول کرنا اس ریجن کو، اس خطے کو آسان ہو، اور گریٹر اسرائیل کے آبجیکٹو کو اچیو کرنا آسان ہو. وہ 1984 سے اسرائیل کا فارن پالیسی آبجیکٹو ہے، اور اس کو انہوں نے اچیو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے اگر اس سٹیج کے اوپر مڈل ایسٹ کے حالات آ گئے ہیں کہ اسرائیل اگر اپنے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈا کو اچیو نہیں کرتا اور میجر وکٹریز نہیں دکھاتا اپنی عوام کو، تو اسرائیل خود ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ لوگ پریشان ہیں. وہ یورپ چھوڑ کے ایک صحرا کے اندر آئے اس آئیڈیا کے تحت کہ ہمیں گریٹر اسرائیل ملے گا. ان کو جو اس وقت فلسطین کے ساتھ مسئلہ ہو رہی ہے، جو جنگ اس وقت اسرائیل لڑ ہے، جو جینوسائیڈ پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے پریشر تو ہے اسرائیل کے لوگوں کے اوپر. دنیا کی واٹ اباؤٹ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے اپنی کیمپین میں یہ بات کی تھی کہ وہ جنگیں روکنے یا ختم کرنے آئے، یا اگر وہ ہوتے تو یہ حالات ہی پیدا نہ ہوتے. اب جب وہ آئے ہیں تو ان کو ووٹ جس ہم نے دیکھا تھا، جس نعرے پر پڑا تھا، یا جو ان کے جو سلوگنز تھے امن کے حوالے سے، یا امن کے سفیر اپنے آپ کو پیش کرنا، پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ کسی فل فلیج جنگ میں ایران کے ساتھ بھی جائیں گے؟ ایک طرف وہ عراق سے ہم دیکھ رہے ہیں بیسس سے ایویکویشن کا کہہ رہے ہیں، وہاں پہ جو عراق میں جو جنگ ہوئی تھی وہاں سے نکالنا، یا افغانستان سے جو انہوں نے انخلا کروایا تھا، اس کے بعد کیا وہ اس طرح سے اپنے ہی نیریٹو کے اگینسٹ آئیں گے؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکل ریٹورک سے ہٹ کے ہوتی ہیں. ایک سیاسی بیانات ہوتے ہیں اور ایک گراؤنڈ کے اوپر موجود ریالٹی ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشات چاہے جیسی بھی ہوں، یا ان کا سیاسی بیانیہ چاہے جیسا بھی ہو، آپ نے دیکھا کہ یوکرین رشیا کے معاملے میں انہوں نے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹس دی تھی اپنے اقتدار سنبھالنے سے پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر میں یوکرین رشیا کا معاملہ حل کر دوں گا اور جنگ ختم ہو جائے گی، اور میرے پاس یہ پلان ہے، میں نے زیلنسکی کو یہ کچھ کہنا ہے، اور میں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کو یہ کچھ کہنا ہے، اور جنگ رک جائے گی. لیکن جب حقیقت سامنے آئی، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس کے بعد اب تک آپ نے دیکھا یوکرین اور رشیا کی جنگ رکی تو نہیں، مزید بڑی. وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ڈرون اٹیک ہوا ان کے بامبرز کے اوپر، اور ایک دفعہ پھر خطہ بالکل ایٹ دا ورج آف نیوکلیئر وار آ گیا. رشیا میں بھی سیز فائر نہیں بلکہ سٹارویشن والے معاملات مزید بڑھ گئے. بالکل، ان کے آنے سے پہلے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے غازہ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر کی طرف بات گئی، لیکن اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے پورا خطہ اس وقت آگ میں چونک دیا گیا. سو جو پولیٹیکل ریٹورک ہے اس کا اور جو گراؤنڈ کے اوپر ریالٹیز ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کس طریقے سے اس جنگ کو روک سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں.
سب کے ہاتھوں. اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل کے اندر جو نتن یاہو ہے اس کا جو انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کے خلاف بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرح کی ایک کیمپین چل رہی ہے اسرائیل کے اندر. اور جو انٹرنیشنل رپورٹر ہیں اسپیشلی فرانس 24 کے جو اینالسٹس ہیں ان کا یہ بلیف ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ سے ایران کے خلاف یہ جو ایگریشن نیتن یاہو دکھا رہا ہے وہ اس وجہ سے دکھا رہا ہے کیونکہ اپنے گھر کے اندر وہ اپنا پولیٹیکل ایک ایڈوانٹیج گین کرنا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ یعنی جو فرانس 24 کے رپورٹرز ہیں اور ان کے جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ بلیف ہے کہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر اپنی پولیٹیکل جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایران کو ایز اے بوگی یوز کر رہا ہے. سو دیر آر ملٹیپل فیکٹر پلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.